الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا تفہیم اور فلکیات کا سبق نمبر 6 ہے. سبق نمبر 5 کے اندر ہم نے محیط اور قطر کے درمیان نسبت جس کا نام پائی تھا وہ پڑھا. آج سبق نمبر 6 کے اندر ہم اینگل پڑھیں گے، یعنی زاویہ سے متعلق مکمل تفصیل پڑھیں گے. یہ زاویہ اور اس کے بعد آگے ٹرائی اینگل یعنی مثلث کا سبق ہوگا. یہ دونوں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں تفہیم الفلکیات کے اندر. ان کا سمجھنا اور ان کی اقسام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. زاویہ اینگل کتاب کے اندر جو اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ دو غیر ہم خط شعاعیں، چاہے وہ خطوط ہوں یا قطع خط ہوں، لیکن دو غیر ہم خط شعاعیں، ان کے درمیان جو گھماؤ کی مقدار ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں، اس کو اینگل کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ایک میں نے شعاع بنا دی اور ایک میں نے مثلا اس طرح سے ایسے بنا دی، تو یہ تو ہم خط ہیں، ایک ہی خط پر واقع ہے. اگر میں یہ کہوں کہ دو غیر ہم خط شعاعیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اس خط پر ایسے واقع ہے اور دوسری ایسے آ رہی ہے. غیر ہم خط، اس کا رخ ایسے ہے اور اس کا رخ اس طرح ہے. تو دو غیر ہم خط شعاعیں ان کے درمیان جو گھماؤ کی مقدار ہے یہ اس کو زاویہ کہتے ہیں. یہ گھماؤ کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. اور دوسری تعریف انہوں نے کی ہے کہ دائرے کے مرکز سے نکلنے والے وہ دو شعاعیں یا وہ دو لکیریں، وہ دو خطوط جو دائرے کی سطح یعنی محیط کے اوپر آئیں اور وہ دائرے کا جو محیط ہے اس کے جتنے حصے اس کے درمیان میں آئیں گے اس کو زاویہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دائرہ ہے، اس کا یہ مرکز ہے، اس کے مرکز سے ایک لکیر ایسے جا رہی ہے محیط کی طرف مثال کے طور پر، دوسری یہاں سے اس طرف ایسے جا رہی ہے. تو یہ بھی دو غیر ہم خط شعاعیں ہیں یا قطع خط ہیں اور مرکز سے محیط کی طرف جا رہے ہیں. ان کے درمیان یہ جو خطوط، یہ جو حصہ آ گیا محیط کا، اس کو زاویہ کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دائرے کا یہ جو محیط، اس کو تقسیم کیا گیا ہے 360 درجات میں. کتنے درجات میں؟ درجاتی نظام میں آپ نے دائرے کی تقسیم. اب ہم درجاتی نظام کو لے کر یہ آگے آپ کو سمجھائیں گے. جو گریڈین سسٹم تھا، ریڈین سسٹم، اس کو فی الحال ہم نہیں چھیڑیں گے. ہمارا جو زیادہ تعلق ہوگا وہ کس سسٹم کے ساتھ ہوگا؟ ڈگری سسٹم کے ساتھ، درجاتی نظام کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 360 درجات ہوتے ہیں، لہٰذا مرکز سے دو لکیریں جائیں، دو غیر ہم خط شعاعیں جائیں اور وہ محیط کے جس حصے کو درمیان میں اس طرح گھیر دیں گے اور اس کے درمیان میں جو محیط کا یہ حصہ آئے گا، تو یہ درجات ہوں گے نا. تو زاویہ کی جو اکائی ہے جس کے ذریعے سے ہم زاویہ کو ناپتے ہیں وہ درجات میں ناپتے ہیں. تو یہ جتنے درجے آئیں گے ہم کہیں گے کہ یہ اتنے درجے کا زاویہ ہے جی، یہ اتنے درجے کا زاویہ ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں پہ اس کے درمیان میں 45 آ گیا تو ہم کہیں گے بھائی یہ 45 ڈگری ہے. یہ کیا ہے؟ 45 ڈگری. ڈگری کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹا سا اوپر صفر اس طریقے سے لگا دیتے ہیں اس کو. ہم کہیں گے یہ 45 ڈگری کا زاویہ ہے. اور یہ جو زاویہ کے دو شعاعیں ہیں، سائڈ پہ آپ کو دو خطوط نظر آ رہے ہیں، اس کو زاویہ کا بازو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زاویہ کا بازو. یہ ہے زاویہ کے بازو اور زاویہ کا ضلع، زاویہ کے اضلاع. یہ دو نام اس کو دیے جاتے ہیں کہ زاویہ کے اضلاع ہیں، زاویہ کے بازو ہیں. اور مثلث اگر اس سے بنے گی، آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر اس کے ضلع، ان کا نام ہی ضلع رکھ دیں گے ہم. فی الحال ان کا نام ہم رکھیں گے کیا کہ زاویہ کے دو بازو ہیں. اور جہاں پہ جا کر یہ دونوں شعاعوں کے سرے ملتے ہیں اس کو راس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راس کہتے ہیں. یہ راس ہے. یہ زاویہ کے بازو، یہ زاویہ کا راس، اور یہ درمیان میں جو گھماؤ کی مقدار ہے درجات کے اندر جو آئے گی اس کو ہم کہیں گے زاویہ. اور یہاں پہ زاویہ اور قوس دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کہیں پہ اگر کہا جائے گا کہ اتنے درجے کی قوس سمت قبلہ کے لیے تو مطلب کیا ہوگا؟ یہ زاویہ. تو زاویہ اور قوس دونوں ایک ہی چیز ہے اور انگلش میں سے اینگل کہتے ہیں. اب یہاں پر زاویہ کی کچھ اقسام ہم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے مقدار کے اعتبار سے زاویہ کی اقسام ہم بیان کریں گے. کس اعتبار سے؟ مقدار کے اعتبار سے کہ زاویہ کتنے درجے کا ہوگا تو اس کا کیا نام رکھیں گے، کتنے درجے کا ہوگا تو اس کا ہم کیا نام رکھیں گے. سب سے پہلا ہم
فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو 360 درجات ہیں ان میں سے جو زاویہ 90 درجے سے کم کا ہوگا، کتنے درجے سے؟ 90 درجے سے کم کا ہوگا، ہم اس کا نام رکھیں گے زاویہ حادہ۔ زاویہ حادہ، حادہ حدت سے ہے یعنی تنگ، 90 درجے کا ہوگا تو اس کا کوئی اور نام ہوگا، 90 سے کم ہو تو اس کا نام ہم رکھ لیں گے حادہ۔ یہ دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ دائرے کے کل 360 درجات ہوتے ہیں، تو اس میں اس طریقے سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کے 4 حصے کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر ایسا 90 درجے کا ہے، یہ بھی 90 درجے، یہ 90 درجے، یہاں پہ 180 ہو جاتا ہے، یہاں پہ 90، یہاں پہ 180، یہاں پہ 270 اور یہاں پہ 360۔ تو یہ 90 درجے کی جوڑیاں ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو 90 درجے سے کم کا کوئی زاویہ ہوگا، یہ جو زاویہ بنا آپ کے سامنے یہ بھی ایک زاویہ ہے نا، تو یہ زاویہ 90 درجے کا ہے، یہ زاویہ حادہ نہیں ہے جی۔ اگر اسی کو میں یہاں سے کاٹ دوں تو یہ 2 زاویہ حادہ بن گئے جی، ایک زاویہ حادہ یہ ہے اور ایک زاویہ حادہ یعنی 90 ڈگری سے کم کا، تو لہذا اس کی شکل ایسے بنے گی، ایسے ایک خط ہو اور دوسرا خط 90 سے کم کا میں ڈالتا ہوں، تو یہ جو درمیان میں زاویہ ہے یہ تقریباً اس کو 45 ڈگری کا ہم مان لیتے ہیں، تو یہ زاویہ حادہ کی مثال ہے، اور یہ اس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے 90 سے کم۔ دوسرا، یہ مقدار کے اعتبار سے زاویہ کی اقسام ہیں کہ کون سا زاویہ کتنی مقدار کا ہوگا اور اس کا کیا نام ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے زاویہ قائمہ۔ زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ جو مکمل 90 ڈگری کا ہو، 90 ڈگری کا، دیکھیں جیسے دائرے کے اندر بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، ایک خط ایسے، ایک شعاع یا قطع خط اور دوسرا اس طریقے سے، اس کے درمیان یہ جو گھماؤ کی مقدار ہے بالکل 90 ڈگری ہے، کتنے جی؟ 90 ڈگری، 90۔ تو یہ ہے جی زاویہ قائمہ۔ تیسری قسم ہے زاویہ منفرجہ۔ قائمہ کا معنی بالکل سیدھا، تو اس لیے اس کا نام قائمہ رکھ دیا۔ تیسرا ہے جی زاویہ منفرجہ۔ منفرجہ فرج سے ہے اور فرج کا معنی ہوتا ہے کشادگی، تو منفرجہ کا معنی یہ ہوگا کہ 90 سے اوپر کا جو زاویہ ہوگا اس کو ہم زاویہ منفرجہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک خط ایسے آئے اور دوسرا خط ہم 90 سے زیادہ کا کھینچتے ہیں اس طریقے سے جی، اور درمیان میں گھماؤ کی جو مقدار آ رہی ہے 2 خطوط کے درمیان، تو یہ 90 سے زیادہ کی ہے، تقریباً اس کو ہم مان لیتے ہیں 110 ڈگری۔ تو یہ 90 سے زیادہ کا جو زاویہ ہوگا اس کا نام رکھ لیں گے زاویہ منفرجہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھائیں گے زاویہ سے متعلق، کہ یہ جو زاویہ ہوتا ہے اس کے جو اضلاع ہوتے ہیں اور زاویہ کے جو بازو ہوتے ہیں ان کو اے بی سی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ زاویہ ہے تو ویسے نہیں کہیں گے کہ زاویہ کا فلاں بازو، زاویہ کا فلاں بازو، ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ میتھ کی اصطلاح میں، جیومیٹری کی اصطلاح میں مثلا اس کا کوئی نام رکھ لیں گے، مثلا اس کو زاویہ اے کہہ دیں گے، اس کو زاویہ بی کہہ دیں گے، زاویہ نہیں بلکہ اس کا بازو، اس بازو کا نام اے رکھ لیں گے، اس کا نام رکھ لیں گے ڈی، اور یہ جو جہاں سے مشترک مل رہے ہیں اس کا نام سی رکھ لیں گے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے اب ہم یہ کہہ دیں گے کہ اے بی، اگر مثلا زاویہ بتانا ہے تو اے بی اس طریقے سے لکھیں گے، یہ زاویہ کا نشان ہوگا، اس طریقے سے اس کو بیان کریں گے، اے بی زاویہ، ٹھیک ہے، یا بی سی زاویہ، زاویہ کا نشان اس طریقے سے ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ زاویہ بتا رہا ہے، بی سی زاویہ ہے یا اے بی زاویہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو کیپٹل حروف ہیں تو ان کے اندر زاویہ کے کچھ نام رکھے جاتے ہیں، اس کے بازو کے نام رکھے جاتے ہیں، اس کے رأس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جب ہم باقاعدہ مثلث کو اور ان زاویوں کو حل کرتے جائیں گے تو وہاں پہ ہم اس طرح کے نام رکھیں گے ان کے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور رأس ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو جہاں پہ جا کر 2 شعاؤں کا سرا ملتا ہے اس کو کہتے ہیں رأس۔ اسی سے پھر اگر اس طرح کریں کہ اس شعاع کو ہم مزید اس طریقے سے مثلا اس کو کھینچیں اس طرف اور اس کو اس طرف کھینچیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ایک زاویہ ادھر بن گیا،
دوسرا زاویہ ادھر بن گیا. یہ دو زاویے دیکھیں مقدار میں بالکل برابر ہیں. برابر ہیں کہ نہیں؟ دونوں برابر ہیں. سرا ان کا مشترک ہے, مشترک الرأس ہیں, لیکن ضلع ان کے اپنے اپنے ہیں. ان کے دو بازو اور ان کے دو ضلع دیکھیں یہ ہیں, اور اس زاویے کے دو ضلع یہ ہیں. تو ایسے دو زاویے جن کا رأس مشترک ہو اور بازو الگ الگ ہوں تو ان کو رأسی زاویے کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ یہ رأسی زاویے ہیں جی, ایک اور دو. یہ ایک اور دو جو زاویہ ہے یہ رأسی زاویہ ہے, اور ہمیشہ رأسی زاویے مقدار میں برابر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ دو زاویے بن رہے ہیں, مقدار دونوں کی برابر ہے یا نہیں ہے؟ دونوں کی برابر ہے. سرا ان کا مشترک ہے, بازو ان کے اپنے اپنے ہیں. تو ایسے دو زاویے کے جن کا سرا مشترک ہو, رأس مشترک ہو اور بازو اس کے اپنے اپنے ہوں, اس کو رأسی زاویے کہا جاتا ہے. اور رأسی زاویے جو ہوتے ہیں وہ مقدار میں برابر ہوتے ہیں. تو یہ 3 اور 4 جو ہے یہ رأسی زاویے ہیں, مقدار میں برابر ہے. سمجھ گئے؟ یہاں پہ کتاب کے اندر ایک اور اصطلاح آپ کو ملے گی, وہ ہے عمود. کیا ہے؟ پرپینڈیکولر. جی, پرپینڈیکولر اسے کہتے ہیں انگلش کے اندر, اور عمود. یہاں پہ ہم عمود بتاتے چلیں تاکہ زاویہ بنانے کے اندر اس عمود کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا کوئی سی بھی دو خطوط جب ایک دوسرے کے اوپر زاویہ قائمہ بنا رہے ہوں اس کو عمود کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ خط ہے, اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اے, اس کا بی, اس کے ایک سرے کا نام اے رکھیے اور ایک بی. یہ اے بی خط ہے, قطع خط اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ خط ہے, یہ شعاع جو بھی ہے, اس کے اوپر ایک خط ایسے کھینچا ہوا ہے اور 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے. تو ہر ایسے دو خطوط کے جو ایک دوسرے کے اوپر 90 درجے کا زاویہ بنائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمود کہتے ہیں. اب ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں سی اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں ڈی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی اور ڈی جو خط ہے یہ اے بی پر عمود ہے, اے بی پر عمود ہے. اور ادھر سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اے بی جو خط ہے یہ سی ڈی پر عمود ہے. تو یہ ایک دوسرے پر عمود ہیں. عمود کا کیا مطلب کہ ہر خط دوسرے کے اوپر 90 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے, زاویہ قائمہ بنا رہا ہے. تو ہر وہ دو خطوط جو ایک دوسرے کے اوپر 90 درجے کا زاویہ بنائیں یعنی قائمہ زاویہ بنائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمود کہتے ہیں. اچھا, اس عمود کو ہم نے تو یہاں پہ ایسے ہی کھینچ لیا, پتہ نہیں یہ 90 درجے ہے یا اس سے کم ہے, اس کا پتہ تو نہیں چلتا نا. تو اس کا ایک طریقہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے, وہ طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک خط تو آپ کے پاس ہے, یہ قبلہ رکھتے ہوئے آپ کو بہت ضرورت پڑے گی اس کی کہ آپ نے مثلا 90 درجے پہ صف رکھنی ہے. قبلہ کی لکیر تو آپ کو معلوم ہوگی, اس کے 90 درجے پہ آپ نے صف رکھنی ہے تو آپ صف کیسے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے, تو اب اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ اے بی خط ہے, اس کے اوپر ہم 90 درجے کا ایک خط کھینچنا چاہتے ہیں تاکہ صف بن جائے مثال کے طور پر. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نقطہ ہے, یہ ایک نقطہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس نقطے سے بالکل 90 درجے کا زاویہ بن جائے, کہیں ادھر سے 89 نہ ہو جائے, کہیں سے 78 نہ ہو جائے, کم زیادہ نہ ہو جائے, یعنی ایک کم اور ایک زیادہ بلکہ پورا 90 درجے کا ہو. تو یہ کیسے طریقہ ہوگا؟ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے, آپ نے جیومیٹری وہ جو چھوٹی آپ کو اسٹیشنری سے مل جاتی ہے, پرکار جسے کہتے ہیں, ہوتی ہے نا, اس میں ایک طرف سے اس طریقے سے پنسل داخل کرنی پڑتی ہے, دوسری طرف سے وہ ایک جگہ پہ ٹھہرانا پڑتا ہے, پھر اس کو گول دائرہ اس کے ذریعے سے بناتے ہیں. تو وہ جو پرکار ہے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کا نقطے کا نام رکھ لیتے ہیں ایم. اسے کیا نام رکھ لیتے ہیں؟ ایم. اب ہم نے اس کے اوپر 90 درجے کا کھینچنا ہے, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ بغیر پیمانے کے بغیر ناپنے کے ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے, تو ہم اس کا ایک طریقہ سمجھیں. پرکار کو آپ لیں گے, ٹھیک ہے, یہ بی نقطہ ہے, یہ اے نقطہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ پرکار کا ایک سرا رکھیں گے اور پنسل والا سرا اس کے اوپر رکھیں گے, تو یہاں سے آپ کو ایک زاویہ مل جائے گا, نہیں مل جائے گا؟ تو جتنا آپ کو اس کے درمیان ایک گھماؤ ملا اس کو پھر ہلانا نہیں ہے, یہیں سے اس کو گھمائیں اور اس پنسل کو مرکز ہی رہے اور اس پرکار کو گھما کر نا یہاں سے آ کر آپ ایک ایسی لکیر کھینچ دیں, بس اس طرف سے, اس کی مخالف سمت میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ پرکار کا ایک سرا رہے گا اور پنسل والا سرا پہلے یہ رکھ کر ناپنا ہے کہ کتنا ہم نے لینا ہے, بالکل اتنا ہی جا کر یہاں سے ایک لکیر لگا دیں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہاں سے اٹھائیں گے اس پرکار کے سرے کو یہاں پہ رکھ دیں گے اے کے نقطے کے اوپر. یہاں رکھنے کے بعد یہاں پنسل کو ناپیں گے کہ بھائی یہاں سے کتنا فاصلہ ہے, جتنا وہ مل گیا آپ کو اتنا یہاں سے گھما کر ادھر سے آ کر ایک اور لکیر ایسے کھینچ دی پنسل کے ذریعے سے. اس کی دوسری طرف پنسل لگی ہوتی ہے نا, تو یہ دو لکیریں آپ نے کھینچ دی, یہاں پہ ایک فاصلہ لیا
اور ادھر سے ایک پنسل مخالف سمت میں پنسل کے ساتھ ایک لکیر لگا دی, یہاں پہ مرکز رکھا پرکار کا, اور اس کو ناپنے کے بعد اتنا ہی فاصلہ جا کر یہاں سے لے لیا. اب آپ کو یہاں پہ ایک کیا مل گیا, ایک دونوں خطوں کے درمیان ایک راس مل گیا, ایک کاتے مل گیا جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. اس کا نام ہم ان رکھ لیتے ہیں. کیا رکھ لیتے ہیں؟ ان. اب اس ایم اور ان کو فٹا لے کر اگر ہم یہاں پہ ملائیں, یہاں پہ پیمانہ لے کر ہم یہاں پہ اس کو ملائیں تو یہ بالکل 90 درجے کا ہوگا. یہ بالکل اس میں آپ کو وہ پرکار کی ضرورت پڑے گی, اس کے ایک طرف پینسل لگائیں گے اور یہ پروسیس کر کے دیکھ لیں گے تو یہ بالکل 90 درجے کا ہوگا. پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. ویسے اگر آپ اس طریقے سے لائنیں لگائیں گے تو آپ کہیں گے بھائی وہ تو لگا سکتے ہیں ہم, لیکن ہم کہیں گے سوری آپ ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ناپیں گے تو وہ 90 درجے سے کوئی سینٹی میٹر کم ہوگا. اگر آپ مسجد کی صف رکھ رہے ہوں گے تو وہ سینٹی میٹر پھر فٹوں میں جا کر حساب بنتا ہے, وہ اتنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے یہ عمود بنانے کا طریقہ ہے. ویسے وہ جو ابھی ہتھیار ہیں, مطلب مستریوں کے پاس گونیاں ہوتا ہے, گونیاں یہاں پہ اس کو رکھیں گے وہ پورا 90 درجے کا ہوتا ہے, وہ تو آسانی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو پھر آپ کیسے رکھیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے جی, عمود کھینچنے کا طریقہ. ہاں آج کے سبق میں ہم نے زاویہ اور مقدار کے اعتبار سے زاویہ کی جو اقسام ہیں وہ پڑھ لی ہیں. زاویہ حادہ 90 درجے سے کم, زاویہ قائمہ پورا 90 درجے کا, زاویہ منفرجہ 90 سے زیادہ کا, اور مشترک الراس یعنی جن کا سرا مشترک ہو اور غیر ہم خط ہوں ان کے درمیان گھماؤ کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. اور وہ جو شعاعیں ہیں ان کا نام ہے زاویہ کے بازو, اور وہ جو جہاں پہ سرا مشترک ہے اس کا نام ہے راس. اسی سے پھر راسی زاویے بھی بن جاتے ہیں جو مقدار میں برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے بننے والے زاویے راسی زاویے کہلاتے ہیں. اب اگلے سبق کے اندر ہم جو پڑھیں گے, سبق نمبر 7 کے اندر, وہ زاویے کی اقسام پڑھیں گے دوسرے زاویوں کے اعتبار سے. یعنی اکٹھے ایک جگہ پر 7 8 5 6 4 یہ زاویے بن رہے ہوں گے, ایک جگہ پہ زاویے بنیں گے تو وہاں پہ ایک دوسرے زاویے کے بنسبت ایک زاویے کا ہم کچھ نام رکھ لیں گے. تو دوسرے زاویوں کی بنسبت جو نام رکھیں گے تو اس کے اعتبار سے زاویے کی کچھ اور قسمیں بنیں گی, اور وہ قسمیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.